یروشلم دیو بیٹیو، اے یروشلم دیو بیٹیو، تسی اپنے آپ تے وین کرو، تسی اپنے آپ تے وین کرو، گناہگاراں نوں جمن والیو، اولاد اپنی تے وین کرو، اے یروشلم دیو بیٹیو، تسی اپنے آپ تے وین کرو، تسی اپنے آپ تے وین کرو، گناہگاراں نوں جمن والیو، اولاد اپنی تے وین کرو، اے یروشلم دیو بیٹیو۔ دن بھی ایتھے آون گے، اے دن بھی ایتھے آون گے، تساں ہیٹھ پہاڑاں لکنا ہے، تساں ہیٹھ پہاڑاں لکنا ہے، سانو اپنے ہیٹھ چھپا چھوڑو، تساں ٹبیا کولوں پوچھنا ہے، اساں ظلم تے پاپ کمائے نے، اساں ظلم تے پاپ کمائے نے، اساں نال نہ کوئی رحم کرو، اے یروشلم دیو بیٹیو، تسی اپنے آپ تے وین کرو، تسی اپنے آپ تے وین کرو، گناہگاراں نوں جمن والیو، اولاد اپنی تے وین کرو، اے یروشلم دیو بیٹیو۔ او روز جہان تے پارا، او روز جہان تے پارا، اس روز کئیاں نے کہنا ہے، اس روز کئیاں نے کہنا ہے، جنہ جمیا دودھ پلایا نہیں، شاید انہاں چنگیا رہنا ہے، اگ ہریاں درختاں نوں لگ گئی ہے، اگ ہریاں درختاں نوں لگ گئی ہے، ہن ٹیگراں ول بھی دھیان کرو، اے یروشلم دیو بیٹیو، تسی اپنے آپ تے وین کرو، تسی اپنے آپ تے وین کرو۔ خداوند یسوع المسیح کے قابل تعظیم بابرکت اور زندگی بخش نام میں آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام عرض۔ خدا باپ کا بہت شکر ہے جس نے اپنے بڑے فضل سے ایک بار پھر سے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے
کہ ہم زندہ خدا کا پاک کلام سن پائیں۔ تو آئیے خدا کے پاک کلام میں سے تلاوت سنیے۔ آج کی تلاوت ہوگی پولس رسول کا خط ہے کرنتھیوں کے نام پہلا، اس کا دوسرا باب ہے اور اس کی پہلی 2 آیات۔ بڑی توجہ سے اور بڑے احترام سے، خاموشی سے بغور سنیے۔ کلام پاک میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے، اور اے بھائیو، جب میں تمہارے پاس آیا اور تم میں خدا کے بھید کی منادی کرنے لگا تو اعلیٰ درجے کی تقریر یا حکمت کے ساتھ نہیں آیا، کیونکہ میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ تمہارے درمیان یسوع مسیح بلکہ مسیح مصلوب کے سوا اور کچھ نہ جانوں گا۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو، آمین۔ پیارے بھائی بہن، دوست، بچے، بیٹے بیٹی، بزرگ، جو بھی اس وقت آپ خدا کا کلام سننے کے لیے حاضر ہے، بہت ہی ضروری، توجہ طلب، سنجیدہ بات ہے جس پر ہمیں کان دھرنا ہے۔ آج کا عنوان، آج کا خیال جو میرے سامنے ہے وہ یہ ہے، مسیح مصلوب، کروسیفائیڈ کرائسٹ۔ آج کی دنیا میں لوگ تصلیب و قیامت کا ذکر کرتے ہیں، عید مناتے ہیں، بڑا زور شور ہے چرچز کے اندر، دعائیں ہو رہی ہیں، کچھ لوگ روزہ بھی رکھنے کی جرات کرتے ہیں۔ عید گزر جاتی ہے، مسیح کی صلیب کی، اس کے جی اٹھنے کی، تو کھیل ختم۔ پھر یہ جا وہ جا، وہی پرانی ڈگر۔ نہیں بھائی بہنوں، کلام پاک کے اندر پولس نے فرمایا، بھی آپ نے تلاوت سنی، جب وہ کرنتھس شہر میں گیا تو اس نے لوگوں کے سامنے کیا پیش کیا، کیا میسج تھا، کیا منادی تھی، کیا پریچنگ ٹیچنگ تھی۔ پولس نے لوگوں کے سامنے جا کے کہا، بھئی میں ارادہ کر کے آیا ہوں پکا، تمہارے درمیان مسیح یسوع اور خاص کر مسیح مصلوب کے سوا اور کچھ نہ جانوں گا۔ آج ہزاروں قسم کے پیغامات چرچز میں دیے جاتے ہیں، جس کا بھی چارہ چلتا ہے بائبل لے کے کھڑا ہے، وہ کچھ نہ کچھ کہہ رہا ہے جتنی سمجھ ہے، لیکن جو فقدان ہے، جو کمی ہے، خسارہ ہے آج چرچز کے اندر، اس دنیا کے اندر، وہ یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے مسیح مصلوب کو پیش نہیں کیا جاتا۔ آج کل تو یہاں تک بشپ صاحبان، پادری صاحب کہتے ہیں، میں نے پڑھا ہے ان کا لکھا ہوا، ان کی باتیں سنی ہیں، کہ نہیں، صلیب کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ ہیں جو اعصابی طور پر کمزور ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ بار بار صلیب کا نام سن کے، مسیح کے دکھوں کا، لہو کا، تو وہ پھر برداشت نہیں کرتے۔ لہذا صلیب کی بات کو، مصلوب مسیح کو اوائڈ ہی کرنا چاہیے۔ واٹ اے نان سینس! کیا کہنا چاہیے اس پر؟ حیرت کی بات ہے کہ سارا کچھ کہا جاتا ہے چرچز کے اندر، اوپن میٹنگز کے اندر، سوائے خداوند یسوع مسیح مصلوب کے، جبکہ انسانیت کی بیماریوں کا دار و مدار یا داروئی خداوند یسوع مسیح مصلوب ہے۔ اگر وہ کفارہ نہ دیتے، اگر وہ جان نہ دیتے،
وہ ہمارا قرض ادا نہ کرتے، وہ ہمارا فدیہ چار نہ بنتا، فدیہ کار نہ بنتا، تو پھر باقی کیا ہوتا، رہ کیا جاتا؟ خداوند یسوع مسیح ہی سب کچھ ہے۔ کلام کہتا ہے مسیح مصلوب خدا کی طرف سے اس دنیا کے لیے حکمت ٹھہرا، راست بازی ٹھہرا، پاکیزگی ٹھہرا، مخلصی ٹھہرا، خدا کا بھید، خدا کی قدرت، معرفت کے سارے خزانے اس میں پوشیدہ۔ کسی نے کیا کہا ہے؟ He is my everything. He is my all. He is my everything, both great and small. He gave himself for me. He made me new. He is my everything. Now, what about you, sir? اس پر سوچیں، غور کریں کہ بائبل کے اندر، ساری بائبلیں، اگر کوئی ابری ہوئی چیز ہے تو وہ خدا کا کلمہ، خدا کا نور، خدا کی ذات کا نقش، خدا کا محبوب، خدا کا بیٹا، نسل انسانی کا طبیب اعظم، سب سے اعلیٰ اتم استاد خداوند یسوع مسیح ہے۔ He is my everything. اس لیے آج ضرورت ہے کہ مسیح مصلوب کے بارے میں سوچو، پڑھو، اس پر غور کرو اور اس کے قریب آ جاؤ۔ تمام ہمارے سوالوں کا جواب یسوع مسیح مصلوب ہے۔ تمام مسئلوں کا حل خداوند یسوع مسیح مصلوب ہے۔ تمام گناہوں کا کفارہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ ہمارا فدیہ کار وہی ہے، چارہ ساز وہی ہے۔ تو آج ضرورت ہے کہ میں اور آپ مسیح مصلوب کے بارے میں سنیں، جانیں، سمجھیں اور اس کے ساتھ لپٹ جائیں۔ He is my everything، وہی ہے۔ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، سوال ہے، یسوع ہی جواب ہے۔ پطرس رسول نے جب ابتدائی مسیحوں خط لکھا پہلا، وہ 3 باب کی 18ویں آیت میں جا کے کہتے ہیں، اس نے مسیح مصلوب نے اس لیے صلیب اٹھائی اور دکھ سہے تاکہ انسان کو خدا کے پاس پہنچائے۔ یہ انسان جو اپنے گناہوں کے سب سے خدا کا دشمن بن رہا تھا، اس سے دور ہو چکا تھا، ویری بن چکا تھا اپنے پاپوں کے باعث، مسیح نے اس کے سارا لعنتیں اور گناہ اپنے اوپر لے لیے، سزائیں اپنے اوپر لے لی اور اس کو اس لائق کر دیا کہ یہ خدا کے پاس جا سکے، ریکنسیلیشن ہو سکے میری اور میرے خدا باپ کی، جس کو میں نے ناراض کیا تھا۔ خدا کے پاس پہنچانے والا صرف یسوع مسیح ہے، کیونکہ میرے قرض اس نے ادا کیے، میرے جرمانے اس نے ادا کیے، میری سزائیں اس نے برداشت کی، میری لعنتیں اس نے لے لیں اور مجھے فری کر دیا تاکہ میں خدا کے پاس جا سکوں آزادی سے، بغیر کسی شرم، بغیر کسی جگہ، کیونکہ اس نے مجھے اپنے خون کے سبب سے راست باز ٹھہرا دیا، اپنے پاک روح سے دھو دیا، اپنے نام سے دھو دیا اور مجھے راست باز ٹھہرا دیا رائچس جج آلمائٹی گاڈ کے سامنے۔ ہیلیلویا، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ پھر پطرس رسول 2 باب کی 24ویں آیت میں فرماتے ہیں، انسان کے سر سے لے کر پاؤں تک جتنی بھی بیماریاں تھیں اس کے مار کھانے سے شفا ہو گئی۔ صرف کھانسی زکام کی بات نہیں ہو رہی، پطرس یہ نہیں کہتا کہ اس کے مار کھانے سے میرا بخار اتر گیا، نہیں 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 نہیں، ہیلنگ آف دا ہول پرسن، سر کے چاند سے لے کر پاؤں کے تلوے تک جو کچھ بھی ضرورت تھی، جو بھی بیماری تھی، اخلاقی ہو، جسمانی ہو،
रूहानी हो, ज़ेनी हो, कुछ भी हो, वो अपने ऊपर उठाकर कैलवरी पर चला गया, सूली पर चला गया, जान दे दी, लहू बहाया ताकि मुझे और आपको शिफा मिले। मत्ती रसूल ने अपनी इंजील में 8वें बाब की 17वीं आयत में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, इंसानी कमजोरियां, इंसानी बीमारियां भी उठा के ले गया। हालेलुया। कभी यशायाह की किताब का 53 बाब पढ़े, उसकी पहली 4-5 आयत, लग पता जाता है कि खुदा के बेटे मसीह ने इंसान का लिबास पहन के कर क्या दिया। लोगों की आज तक समझ में नहीं आ रहा। कहते लो जी ये कैसी बात हुई कि गुनाह मैं करूं और मेरी जगह मर मसीह जाए। कोई समझ नहीं आती, बात बनती नहीं। और यही तो खुदा की कुदरत है, यही तो खुदा की विजडम है जो दुनिया के अक्लमंदों को समझ नहीं आ रही। लेकिन बच्चे जो बच्चे की तरह आ जाते हैं सलीब के पास, मसीह के पास, उनको समझ आ जाती है पाकरू के वसीले कि जीसस इज माय एवरीथिंग, वही सब कुछ है। उसने सब कुछ छोड़ा ताकि मेरे लिए सब कुछ बन जाए। तो जरूरत ही है, अगर आपको आसमान की बादशाही चाहिए, अबदियत चाहिए, खुदा की फर्जंदियत चाहिए, खुदा की कुर्बत चाहिए, मसीह की फेलोशिप चाहिए, पाकरू की मामूरी चाहिए, तो एक ही चीज है, कम टू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जीसस ने खुद कहा था, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ के दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मेरे पास सबके लिए इलाज है। इधर उधर भागने से कुछ नहीं होता। मसीहियत का जो मजहब बना हुआ है, इसके पास कुछ नहीं है। ये रंग बिरंगे चर्चेस, ये रंग बिरंगे मसीही, ये रंग बिरंगी नमाजें, रंग बिरंगे गीत, यहां से कुछ नहीं मिलेगा। ओनली क्रूसीफाइड क्राइस्ट, उसके पास आइए, अपना दिल उसको दीजिए, उसके कदमों में गिर जाइए और उसका खून आपको धो के बर्फ की मानद सफेद कर देगा। खुदा बाप आपको मुआफ करके अपने फर्जंद की तरह सीने से लगा लेगा। मेरी दुआ है कि मसीह मसलूब का मुकाशफा आपकी रूह में उतरे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो वेरी वेरी मच। आमीन।